سورہ آل عمران آیت نمبر 146 146 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 134، آخری لائن ہے تقریباً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے لڑائی کی ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو ان کو اللہ کے راستے میں مصیبتیں آئیں۔ وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ ان سے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ما قبل میں غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس دوران غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت ساری شہادتیں ہوئیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی، قتل ہونے کی افواہ بھی پھیلی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کچھ کیا کہتے ہیں وقتی طور پر وہ پیچھے کو ہٹ گئے، ثابت قدم نہ رہے، حوصلے پست ہو گئے اور ہمت ہار بیٹھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہے، جس طرح دیگر اللہ کے پیغمبروں پر کوئی موت یا اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو اس طرح ان پر بھی آئے گی۔ تو کیا اگر ان پر موت آ گئی تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ تو دین کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ عبادت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، لا یموت ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک طرح سے تنبیہ کی گئی اور ان کو ثابت قدم رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باور کروایا، یہ بتایا کہ یہ جو جہاد ہے، یہ جو کفار کے ساتھ مد بھیڑ ہے، یہ کوئی تمہارے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ جہاد کا حکم تھا، لڑائی کا حکم تھا۔ جب سے دنیا کے اندر کفر ہے، ایمان اور کفر دونوں کی آپس میں کہیں نہ کہیں ٹسل بازی رہی ہے، ٹکر رہی ہے، مد بھیڑ ہوتی رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی جہاد تھا، اور ان میں سے واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے تھے جنہوں نے اس کے اوپر ثابت قدم رہے،
اور اللہ کی راہ میں جی جان لڑا کر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کنی کترائی اور پیچھے ہٹ گئے، بلکہ بڑی کیا کہتے ہیں گستاخانہ لہجے میں، نازیبہ الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور انہوں نے باتیں بھی کی ہیں. آپ حضرات دوسرے پارے کے بالکل آخر کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر تھے حضرت حزقیل علیہ السلام. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا تو ان کی قوم یا ان کے جو متبعین تھے وہ گئے اور اس طریقے سے قتال کیا کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں، قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم کیوں نہ لڑیں، ہمیں انہوں نے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بچے قتل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے خلاف لڑائی کریں، کیوں نہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں. وہ سینہ سپر ہو کر کیا ہے لڑے. اور پھر آگے چل کر آپ نے پڑھا کہ اسی طریقے سے پھر حضرت کیا کہتے ہیں طالوت علیہ السلام جالوت کے مقابلے میں جب آئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313. اور مد مقابل میں جناب علی وہ کیا ہے جالوت، وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا. تو مسلمانوں نے جہاد کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ہے فتح نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، فتح ملی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا، اور انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں. انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ. ہاں ان کے اندر بعد ایسے بھی افراد تھے کہ جنہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف 2 ٹوک الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے دیا، بھائی ہم نہیں لڑتے، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، یا اس طرح جب عمالقہ نامی قوم کے ساتھ انہی بنی اسرائیل کو جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان فیہا قوما جبارین، ٹھیک ہے نا. وہاں پر تو بڑی کیا کہتے ہیں جابر اور ظالم قسم کے اور بڑے لڑاکے قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو نہیں لڑنے لگے ان کے ساتھ. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام تو جانے، تیرا رب جانے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جا کے اور لڑائی کرو، ہم نے نہیں جانے والے وہاں پر، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی، اس طرح کی. تو بہرحال دونوں طرح کے افراد تھے، لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے جہاد بھی کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاد سے تمہارے اوپر نہیں تھا، ان کے اوپر بھی تھا، اور وہ ثابت قدم رہے. محترم سامعین کرام، تو بہرحال آگے چل کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر ایسی جرت اور شجاعت کی داستان رقم کی کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی داستان ہی ان کے نہیں آئے گی. تاریخ کے اندر اس جیسے پھر واقعات شاید ہی آئے، ٹھیک ہے نا. آپ حضرات کے علم ہے جیسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ حضرات کے علم ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے تھے، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو حوازن، اور یہ عرب کے مشہور ترین جنگجو قبیلے تھے، ٹھیک ہے نا، لڑائی میں ماہر، اپنے اس فنون حرب کے اندر انتہائی ماہر اور مطلب جنگجو شمار ہوتے تھے. ان کے ساتھ مقابلہ تھا. اب اس وقت کیا ہوا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 1400 حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں 700 صحابہ اکرام حفاظ اکرام تھے، حفاظ سے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی سخت لڑائی کیا ہے اس زمانے کے اندر ہوئی ہے. اور اس وقت مسلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے مسلمہ کے پاس لائے گئے. پوچھا کہ نوجوان تیرا کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہو، ٹھیک ہے نا، اور کس لیے تم میرے ساتھ کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور کافروں کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا ہے پڑھتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ کے بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا. اور اس نے کہا کہ میں تو ان کے صدقے اور ان کے طفیل ہی تمہیں کیا ہے مجھے نبوت ملی ہے. یہ بعینی ایسا ہی ہے جیسا کہ مرزا قادیانی نے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دجل اور فریب اور عوام الناس کے ذہنوں کے اندر جو زہر اگلا ہے نا، کہ کیا کہ بھئی میں تھوڑا کہتا ہوں کہ وہ بھی نبی، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں کیوں کافر کہتے ہو،
ٹھیک ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تمہاری طرح روزے رکھتے ہیں، ہم کون سا انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو بس صرف یہ ہے کہ جناب اللہ کیا ہے کہ ہمیں نبی بنا کر، وہ جو نبوت والی مہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہ لگا کر کیا ہے بھیج دی ہے، اور ذلی بروزی اور مسیح اور مثل مسیح اور پتہ نہیں کس کس کا دعویٰ کر کے بالآخر اس نے نبوت کا پھر دعویٰ کر ہی دیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کے جھوٹے لوگ ہر زمانے کے اندر ہیں۔ تو اس نے بھی یہی، مسلمہ کذاب نے بھی یہی کہا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے سنایا، تو اس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ بھی جھوٹا تو پڑھ رہا ہے، تو کذاب ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے اس سے کہا کہ بھائی تو مجھے نبی مان لے، نہیں تو ورنہ میں تیرا ایک ایک جوڑ، ایک ایک بند جو ہے وہ میں قتل کر ڈالوں گا، توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا۔ تو اس صحابی نوجوان نے یہی کہا، نوجوان صحابی نے یہی کہا، انت وذاک، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوچیے، تھوڑا تصور کیجئے کہ مسلمہ کذاب نے جلاد کو بلایا، تیز ترار ٹوکا کہ اس کا ایک ہاتھ یہاں سے کاٹ دو۔ اب مجھے یہ بتاؤں، یہ باتیں کرنا سننا آسان ہے، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیری نبوت بھی کیا ہے جھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے یہاں سے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے، کوہنیوں سے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے وہ بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ اس کے کندھے سے کاٹ دو۔ ایک ایک پاؤں، مطلب ہے کہ ایک ایک جوڑ جناب اللہ اس طرح کاٹ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بھی جھوٹا، تیری نبوت بھی کیا ہے جھوٹی ہے۔ بالآخر اس کو ایک برچہ مار کر اس کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ باتیں بیان کرنا، سن لینا اور اس کو بیان کرنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن ان کی ثابت قدمی یہ اس طرح کی تاریخ کے اندر پھر نہیں ملے۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کسی آزمائش کے اندر کیا ہے نہیں ڈالا، ہمیں ایسی کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کیا، ورنہ نہ جانے ہم تو کہاں سے کہاں کیا ہے پہنچ جاتے۔ ابھی تو ہمیں آزمائش نہیں ہے، اور ایمان کے تقاضوں پر ہم کیا ہے پورے نہیں اتر رہے۔ ہم تو ایمان کے تقاضے، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی، 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم سے کیا ہے نہیں پڑھی جا رہی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو فرائض ہیں وہ ہم سے کیا ہے پورے نہیں ہو رہے۔ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیے نا، اسلام کے نام پر جان دینا اور ثابت قدم رکھنا اور یہ، اس کو تو چھوڑ دیے، یہ تو بہت بات کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب یہ بتایا، اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر جو دیگر اللہ والے تھے انہوں نے مل کر کافروں کے خلاف کیا کیا، دشمنوں کے خلاف کیا کی، لڑائی کی، جہاد کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیون را کی زیر کے ساتھ ہو یا با کے ساتھ، جیسے ہم پیچھے ربانیین پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ والوں کو کہا جاتا ہے، رب والوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کے فرمایا، اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء اور فقہاء ہیں کہ وہ بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور مشن کے اوپر کیا ہیں، چلنے والے ہیں۔ فرمایا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر اور دشمن کے مقابلے میں لڑ کر جہاد کیا، فما وهنوا لما اصابهم، یہ کمزور نہیں ہوئے، سستی نہیں دکھائی، ہمت نہیں آ رہے، جو ان کو مصیبتیں پریشانیاں آئیں اس پر ثابت قدم رہے۔ وما ضعفوا وما استكانوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استكانوا، اور نہ ہی وہ جناب کیا دشمنوں سے کیا ہے دب کر رہے، بالکل سینہ سپر ہو کر دشمن کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو کیا کہتے ہیں واقعات بتا دیا، حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا اور حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ وہ آپ حضرات کو بتا دیا۔ پھر فرمایا واللہ یحب الصابرین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور ان سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہ جب یہ آیات نازل ہوں اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جرت، شجاعت، بہادری اور جوان مردی اور ثابت قدمی کے جو قصے ہیں، یہ اپنی تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان طرح چیزوں کے پر عمل کرنے کی اور اسلام پر اور دین پر ثابت قدم رہنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔